بیان کیا گیا تھا اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی انشاءاللہ تو اپنی لیاقت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا پورا گوشہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آخر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا جائے تو کثرت سے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ درود شریف کی مستقل فضیلت ہے۔ ایک بار کوئی درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے اس کے لیے خاص نازل ہوتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ وہی نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بد دعا پر کی ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں جو رسول اللہ کا ذکر سنیں اور اس کے باوجود بھی نبی پر درود نہ پڑھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی کی بد دعائیں ہیں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ اس لیے پرخلوص گزارش ہے آپ سب سے جو بھی سن رہے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، بیچ بیچ میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ گزشتہ جمعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا مقصد اور سیرت کی ضرورت عرض کیا گیا تھا کہ نبی کی سیرت بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے احوال کو سننا سنانا یہ کیوں ضروری ہے۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ نے بیان کیا ہے اور نبی نے خود بیان کیا اپنے بارے میں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، مجتہدین نے، سلف صالحین نے، علماء کرام نے، اور یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے، اب تک چلا آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے بساط کے اعتبار سے ہر ایک کرنے کی کوشش کیا ہے اور کر رہا ہے اب تک، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے۔ اس لیے کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب نبی آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہوگا، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہیں رسول اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ اس لیے کہ کلمے کے ساتھ بھی اللہ کے رسول کا نام جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ساتھ حضور کا نام جڑا ہوا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، اے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، سنانے والے سنا رہے ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، لیکن حضور کی جو تعریف کا حق ہے وہ حق کوئی ادا نہیں کر سکا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی تو ہر ایک کر رہا ہے، حضور کی بڑائی اور حضور کی تعریف اور توصیف اور مدح سرائی تو ہر ایک اپنے بساط کے اعتبار سے کر رہا ہے، لیکن جو مدح سرائی کا حق ہے وہ حق کوئی ادا نہیں کر سکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کی بڑائی اور مدح سرائی حضور کی شان کے اعتبار سے اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس یہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے کے مترادف ہے۔ ہر ایک اپنی سعادت سمجھتا ہے، ہم بھی سعادت سمجھتے ہیں، ہم سب لوگ سعادت سمجھتے ہیں کہ اپنے نبی کا تذکرہ کر لیں، اپنے نبی کا تذکرہ سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا آج کے ماحول میں، جبکہ ہمارے نبی پر بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، طرح طرح کے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کے جملے کس رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر کے، نبی کے ماننے والے ہو کر کے، ہم اپنے نبی کے بارے میں، اپنے نبی کی زندگی کے احوال کے بارے میں ناواقف ہوں، عدم واقفیت ہو، یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ قابل غور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہ جانتے ہیں، جبکہ ہماری کامیابی کا مدار ہی ہمارے نبی کی زندگی ہے۔
ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اسی وقت جب ہم اللہ کے رسول کی زندگی کو جانیں گے اور اسی اعتبار سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ نبی کی زندگی کے موافق ہماری زندگی ہوگی، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور جب ہم واقف ہی نہیں ہوں گے تو ہم کیسے اپنی زندگی گزار سکیں گے؟ آج ہمارے بچوں سے لے کر کے بوڑھوں تک، نوجوانوں سے لے کر کے گھر کی عورتوں تک، ہر ایک کے بارے میں انٹرسٹ ہے، کسی کے بارے میں نہایت جانکاری ہے۔ اس کو اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو دھڑا دھڑ تمام چیزیں، تمام باتیں یاد ہوتی ہیں۔ کوئی فلم انڈسٹری کے بارے میں اس کو بے انتہا معلومات ہے، کسی کو کسی کھلاڑیوں کے بارے میں بے انتہا معلومات ہے۔ جس کو جس سے لگاؤ ہے اس کے بارے میں خوب جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے پاس پوری ہسٹری ہوتی ہے، اتہاس ہوتا ہے، پوری تاریخ اس کے پاس ہوتی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، چھوٹی چیزوں سے لے کر کے بڑی چیزوں تک سے واقف ہوتا ہے وہ شخص۔ لیکن جس نبی کے ہم ماننے والے، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعوے دار ہیں، جس نبی سے عشق کا نعرہ لگانے والے ہیں، اور جو نبی ہمارے دنیا میں کام آ رہے ہیں، مرنے کے بعد جو نبی ہمیں کام آئیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، جن کے ذریعے سے ہمیں جنت نصیب ہوگی، اس نبی کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ قابل غور ہے۔ ہمارے بچے کیا جانتے ہیں؟ ہمارے گھر کی عورتیں کیا جانتی ہیں؟ ہمارے نوجوان بوڑھے، ہر ایک، ہم اپنے نبی کے بارے میں کتنی واقفیت رکھتے ہیں؟ ہر قدم پر، ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمارے نبی کی زندگی سے رہنمائی نہ مل رہی ہے۔ قضائے حاجت سے کرنے سے لے کر کے کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، نماز پڑھنے، نماز مسجد سے باہر نکلنے، مسجد میں آنے، بازار میں جانے، تجارت کرنے، معاشیات ہو، معاملات ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، ایمانیات ہو، عبادات ہو، کوئی بھی شعبہ لے لیں، زندگی کا پورا مکمل گوشہ ہمارے نبی کی سیرت ہی سے رہنمائی ہمیں مل سکے گی کہ ہمارے نبی کس طرح زندگی گزارے ہیں، اور پھر صحابہ کیسی زندگی گزارے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کی کامل زندگی سے واقف ہوں گے، صحابہ کرام کی مکمل زندگی سے واقف ہوں گے، تو پھر کسی کے ہم محتاج نہیں ہوں گے کہ ہم اس موڑ پر کس سے رہنمائی حاصل کریں، کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم بے نیاز ہو جائیں گے ہم اگر قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر پڑھ لیں، نبی کی سیرت سے واقف ہو جائیں۔ اس لیے نبی کی سیرت سے واقف ہونا، نبی کے احوال کو جاننا، اپنے نبی کے بارے میں سب کچھ جاننا نہایت ضروری ہے، اور محبت کا تقاضا بھی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل جانتا ہے، تفصیلات جانتا ہے، جزئیات جانتا ہے، ضروریات جانتا ہے، ہر قسم کی چیزیں جانتا ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ اس کو کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، سننے میں بھی مزہ آتا ہے، اور کثرت سے اس پر درود بھی پڑتا ہے، اس کا نام بھی لیتا ہے۔ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے مقام کو قرآن میں بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلولا محمد ما خلقت ولا الجنۃ ولا النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے حدیث قدسی ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا، پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا، ما خلقت آدم ولا الجنۃ ولا النار، تو میں نہ آدم کو بناتا، نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ آدم کی اولاد کو پیدا کرتا، اور نہ ہی جنت کو بناتا، نہ جہنم کو بناتا۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کو پیدا کرنے کا میرا مقصد ہے، دنیا کے اندر نبی کو بھیجنے کا مقصد ہے، تو یہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آدم بھی ہے، آدم کی اولاد بھی ہے، ہم سب بھی ہیں۔ پوری کائنات کے وجود کا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ایک آیت کریمہ میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کا احسان تو بہت ہے،
اللہ کا تو بہت احسان ہے، اللہ کی تو ساری نعمتیں ہیں، ہم ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں سب ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ کے احسانات ہی کے تلے تو ہم سب دبے ہوئے ہیں، ہر آن اللہ کے احسان کے نیچے ہیں۔ پھر اللہ یہاں جتلا کیوں رہے ہیں؟ کسی بھی نعمت کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا نہیں کہ میں نے تمہیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے جو کچھ کرم فرمایا بندوں پر، لیکن کسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جتلایا نہیں۔ آسمان کو دے دیا اللہ نے، زمین کو بنا دیا، پہاڑوں کو بنا دیا، ہواؤں کو بنایا، فضاؤں کو بنایا، اس پوری کائنات کو بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ نے سجایا، لیکن کسی چیز کے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان جب جتلایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ اپنے محبوب نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا کے اندر بھیجا، تو اس بھیجنے کو اور حضور ذات عالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ احسان ہے کہ میں اپنے محبوب نبی کو دنیا میں بھیج دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول کو میں نے تمہارے درمیان میں نے بھیج دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے بندوں کو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کچھ نوازا، اتنا مقام سے نوازا، اتنے مرتبے پر فائز کیا۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الاسماء سے نوازا۔ وعلم آدم الاسماء، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسماء کا، تمام چیزوں کا علم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منطقت طیر دیا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا کہ پرندوں کی بولیاں وہ جاننا، کوئی پرندہ کچھ بولتا تھا تو اس کو سمجھ جایا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر الرؤیا کا ملکہ انہیں دیا۔ کوئی خواب دیکھتا تھا، کچھ خواب دیکھتا تھا، اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بخوبی جانتے تھے، اور ان کے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام جو بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ یہ ان کو ملکہ اللہ کی طرف سے ملا تھا، علم ملا تھا خوابوں کی تعبیر کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرما رہے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، او کما قال علیہ السلام۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مطلب میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلے پیغمبروں کو اللہ نے کچھ نوازا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ عطا فرمایا، کسی کو کسی معجزے سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو نوازا ہے، علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کا علم مجھے دے دیا گیا۔ خصائص کبریٰ نامی کتاب، اس میں یہ ذکر حدیث مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین، ہر چیز کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نواز دیا گیا۔ کسی شاعر نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آچا خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ دیگر پیغمبروں کو جو کچھ اللہ کی طرف سے نوازا گیا، تنہ تنہا وہ تمام طرح کی خوبیاں، تمام طرح کے کمالات، تمام طرح کے معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اسپیشلی خصوصیت کے ساتھ تنہ تنہا دے دیا گیا۔
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایسے محبوب نبی کی بارگاہ میں ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی، جس دیار میں بعثت ہوئی، جس جگہ بعثت ہوئی، جہاں ولادت باسعادت ہوئی، جغرافیائی اعتبار سے کتابوں میں لکھا ہے، میپس میں نقشے کو دیکھیں پوری دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو جو سعودیہ عربیہ ہے، جو پہلے اس کا نام تھا حجاز یا اہل سعود کے نام سے سعودیہ عربیہ اس کا نام پڑا، وہ دل کے معنی ہے، پوری دنیا کا دل ہے۔ 3 طرف اس کے پانی ہے، ایک طرف ایران عراق اور ایک طرف لیبیا، اس کے طرف سے یہ خشکی راستہ ہے سعودیہ عرب جانے کا، باقی 3 طرف پانی ہی پانی ہے، اور وہ ایسے ہی سعودیہ عرب لٹک رہا ہے، جغرافیہ میں دیکھیں گے جیسے دنیا کا دل ہے۔ اور حقیقت میں جو جہاں خانہ کعبہ ہے، اللہ کا پہلا گھر، اللہ کا مقدس گھر ہے، وہ وسط عالم بھی ہے، وہ پوری دنیا کا دل ہے، قلب ہے، اور سب سے اول جگہ بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پانی کو بنایا اور پانی پر زمین کو بچھانے کا ارادہ فرمایا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی میں سے بلبلہ اٹھا اور بلبلہ پھیلتا گیا، جہاں تک اللہ کی مرضی تھی، اللہ چاہتے تھے وہاں تک پھیلتا گیا، اور یہ زمین بچھ گئی، پانی ہی پر زمین تھی۔ تو جہاں سے یہ بلبلہ اٹھا تو وہی اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، اصل عالم بھی ہے، یعنی پوری کائنات کی اصل وہی، پوری دنیا کی اصل وہیں سے پوری دنیا بنی ہے۔ تو جغرافیائی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس جگہ بھیجا گیا، یہ اس کا نقشہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے وہاں بسائے تھے، اور جب بسائے تھے تو وہاں کوئی انسان کیا، کوئی جاندار بھی نہیں تھا، لق دق صحرا ریتیلی زمین، کوئی نہیں تھا وہاں، پرندے چرندے جانور کوئی کسی کا وجود نہیں تھا، بالکل صحرا ہی صحرا تھا۔ اللہ کا حکم تھا ابراہیم کو کہ اپنی اولاد کو لے جا کر کے اس جگہ بساؤ، اللہ کی طرف سے ان کو اس جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ اس جگہ جا کر کے بساؤ، جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں صفا و مروہ ہے، انہی پہاڑیوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے جا کر کے وہاں چھوڑ دیے تھے، وہی وادی غیر ذی زرع میں۔ بعد میں یمن کی طرف سے قافلہ گزرا، جس قافلے کا نام سیرت کی کتابوں میں ہے قبیلہ بنو جرہم۔ قبیلہ بنو جرہم کا گزر ہوا، اس نے دیکھا اس قبیلے نے کہ یہاں پانی ہے، چونکہ زمزم کا کنواں کا وجود ہو چکا تھا، حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑنے کی برکت سے فرشتوں کے ذریعے ایک کنواں جاری ہو گیا جس کو کہتے ہیں زمزم کا کنواں، پانی مہیا ہو گیا۔ پانی جانتے ہیں کہ پانی جہاں ہو جائے وہاں ہریالی ہو جاتی ہے، سرسبز و شادابی آ جاتی ہے، اور وہاں چرندے پرندے جاندار چیزیں وہاں رہنے لگتی ہیں، اس لیے اب وہاں نوعیت وہاں کی بدل گئی۔ تو اس قبیلے نے دیکھا کہ یہاں پانی دستیاب ہے تو انہوں نے اجازت طلب کی، اور اجازت مل جانے کے بعد وہ لوگ وہیں آباد ہو کے رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ بہت سالوں کے بعد آنا ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بیوی ان کے لائق نہیں ہے، چوکھٹ بدل دینے کا اشارہ کیا، اور پھر دوسری شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہوئی قبیلہ بنو جرہم کے سردار کی شہزادی سے ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی اس جگہ، اس وادی غیر ذی زرع جو کبھی تھا، اس علاقے میں، اس علاقے کی کچھ خصوصیات ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا وہاں، اور پھر وہاں کے لوگوں نے نبی کو کس قدر ستایا، کتنی تکلیفیں دی۔ ایک صاحب لطیفے کے طور پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں دلچسپی کے لیے، کہ صاحب بتا رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تقریر کے دوران انہوں نے بتایا کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت مکہ معظمہ میں، اور پھر بعد میں جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو بہت زیادہ لوگوں نے ستایا اور بہت پریشان کیا، کانٹے بچھائے، ہر طرح کے جملے کسے، صاحب رونے لگے، روتے روتے انہوں نے چیخ ماری اور انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ اپنے آپ میں نہیں تھے، اپنے حال میں کہنے لگے اللہ کو کیا ہو گیا کہ اللہ نے وہاں بھیج دیا، ہمارے بنگال ہمارے بنگال میں نبی کو بھیج دیتے تو ہم لوگ تو اپنے نبی کو ہم چمٹ جاتے ہیں، اپنے نبی کی جتنی خدمت کر سکتے کرتے، وہاں کیوں بھیج دیتے؟ ایک لطیفے کے طور پر اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مصلحت تھی کہ اللہ اپنے نبی کو بھیجے دنیا میں، تو دنیا میں کس جگہ بھیجے یہ اللہ بہتر جان رہے تھے، اور اس جگہ کا انتخاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تو ایسے نہیں کہ اس کی حکمتیں بھی کتابوں میں لکھی ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، 4 حکمتیں بیان کر کے بات کرتا ہوں۔ پہلی حکمت وہاں کی یہ تھی کہ عرب کے لوگ ہاں اور نہ کے پکے تھے، وہ ڈھل مل نہیں تھے، وہ کچے نہیں تھے، بہت پختہ کار لوگ تھے، بہت مضبوط دل کے تھے، ان کی قوت ارادی بہت ہی اعلیٰ تھی، جس چیز کا ارادہ کر لیتے اس کو کر کے رکھتے تھے، ہاں اور نہ کے پکے تھے، اگر ہاں کہہ دیے تو ہاں ہے، نہیں کہہ دیا تو نہیں، اس میں کوئی پھر رد و بدل نہیں کر سکتے تھے عرب کے لوگ، وہاں کی مزاج وہاں کا ماحول یہ تھا۔ خود لکھا ہے صحابہ کرام اپنے بارے میں بتلاتے ہیں کہ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی پر کلمہ نہیں پڑھے تھے، نبی پر ایمان نہیں لائے تھے، تو نبی سے سب سے زیادہ مجھے نفرت کی، لیکن جب ایمان میں آئے تو ایمان لانے کے بعد اس کی برکت سے اب سب سے زیادہ نبی سے ہمیں محبت، سب سے زیادہ نبی سے محبت ہے۔ تو ہاں اور نہیں، جب تک نہیں مانتے تھے نبی کو تب تک نہیں مانتے تھے، لیکن جب مان گئے تو بہت ہی زیادہ مضبوطی کے ساتھ مانے، اللہ کے نبی کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ لیا، اور پھر اللہ کے رسول کے مشن کو، پیغام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا۔ ایک صفت تھی ان کے اندر۔ دوسری صفت، عرب وہاں کا جو ماحول اور موسم کا ماحول تھا وہ بہت ہی سخت تھا، مجاہدے کے وہ عادی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسی جگہ دین کی شمع روشن کیا جائے، نبی سے جو فیض عام ہو تو ایسے لوگوں میں سے شروعات کی جائے کہ وہاں کے لوگ مجاہدے کے عادی ہو، اس لیے کہ پھر یہ دعوت کے کام کو لے کر کے پوری دنیا میں، پورے عالم میں چل رہا ہے، تو جو جہاں جہاں جیسے جائیں گے، جس موسم میں جائیں گے، جس ماحول میں جائیں گے، مجاہدے کے عادی ہوں گے تو ان کے لیے آسان ہوگا کام کرنا۔ تیسری صفت ان کی تھی فصیح اللسان تھے، زبان بہت ہی صاف ستھری، صاف اور شفاف زبان تھی، بہترین کلام کرنے کے وہ عادی تھے، بہترین زبان تھی، شیریں کلام تھا ان کا، اور دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے، اسی وجہ سے عدم کے معنی گونگا، یعنی دوسرے لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے، انہیں بولنا نہیں آتا، اپنے کو کہتے تھے کہ ہمیں بولنا آتا ہے، ان کی بہترین زبان تھی، فصیح اللسان جس کو کہا گیا ہے، اور قوت حافظہ نہایت قوی تھا ان کا، جی وہ ان کی یادداشت بہت مضبوط تھی، عرب کے لوگوں کی، مکہ معظمہ میں رہنے والے لوگوں کی یادداشت بہت مضبوط، جس چیز کو وہ یاد کر لیے وہ کبھی بھولتے نہیں تھے، یہاں تک کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے گھوڑے کے نسلوں کو یاد رکھتے تھے، اور یہ 30 21 22 نسلوں کو یاد، یہ گھوڑا فلاں کا فلاں کا فلاں کا ایسے گنتے چلے جاتے تھے، اتنی یادداشت ان کی مضبوط تھی۔ اسی طرح اپنے قبیلے کے نسب کو اتنا مضبوط یاد کرتے تھے، ایک عورتیں جو ہے وہاں کی عورتیں ہوتی تھی، 1000 اشعار ان کو زبانی آتے تھے، اور وہ اشعار بھر سنا دیتے تھے، اتنا ان کا حافظہ مضبوط تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ جو ان کو شریعت کا علم ملنے والا ہے، قرآن کا علم ملنے والا ہے، فقہ کا علم ملنے والا ہے، حدیث کا علم ملنے والا ہے، ہمارے نبی کی سیرت سے جو لوگ ماخوذ کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگ رہیں جن کا حافظہ بہت قوی ہو، بھول بھلکڑ والے نہ ہو کہ نبی کو کچھ دیکھے اور بعد میں بھول جائیں، وہ ایسے لوگ تھے کہ بہت ہی مضبوط یادداشت والے تھے۔ یہ حکمتیں کچھ ہیں جن حکمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو